اب یہاں سے آپ کو وہ حدیث بھی سمجھ آ جائے گی. فرمایا جو غلط ہے تو کہو. اسی طرح فرمایا جو بادشاہ ہے، ظالم بادشاہ، اس کے سامنے حق بات کہنا یہ افضل جہاد ہے. تو اس سے پتہ چل گیا کہ غلط بات کو ثابت کرنا اور غلط آدمی کو صحیح بات سنانا یہ معمولی جہاد نہیں، بلکہ یہ اونچی کہیں بڑا جہاد ہے. ہمیں اپنے یقین کے ساتھ، صحیح معلومات کے ساتھ پیغام حق دوسروں تک پہنچانا ہے. اب یہاں دو مسئلے میں نے آپ سب کو یاد کرانے ہیں. کوئی بچہ ہے، اس کو معلوم ہے اور باپ کو معلوم نہیں، اور وہ بچہ دیکھے کہ میرا باپ غلطی کر رہا ہے، وہ باپ ہونے کا لحاظ نہیں کرے گا، حق بات بولے گا. یہ بدتمیزی نہیں ہوگی. بولنا ادب سے ہے، طریقے سے بولنا، بدتمیزی سے نہیں بولنا، لیکن بولنا ہے. ماں ہو، باپ ہو، دادا ہو، آگے سے وہ یہ کہیں کہ اچھا اب تم ہمیں سمجھاؤ گے تو ان کی اس بات پہ ناراض نہ ہو. ان کو بتائیں شاید آپ کے علم میں نہیں ہے، ان کو سمجھانا ہے. ایک بار میں نہیں سن رہے، دو بار میں، تین بار میں، چار، تھکنا نہیں ہے، سمجھاتے رہنا ہے. اور وہ غلطی ان کو کرنے دینی نہیں، مگر پوری معلومات کے ساتھ. یہ نہ سمجھے کہ میں چھوٹا ہوں، کیا بولوں گا، دوسرے کیا کہیں گے، نہیں. اسی طرح سسرال ہو اور جی ناراض ہو جائیں گے نہ، حق بات کہنے میں کسی کی ناراضی نہیں دیکھی جائے گی. اور جی فلانا عہدے دار ہے تو رشتہ دار مگر بڑے عہدے والا ہے، آفیسر ہے، اس کو کیا کہوں، نہ اس کو بھی کہنا. وہ عہدے والا ہو، وہ عمر میں بڑا ہو، وہ رشتے میں بڑا ہو، اگر اس کو معلومات نہیں ہے اس کو بھی صحیح بات بتانی ہے. ہمارے ہاں لحاظ ہوتا ہے، رشتہ دار کا لحاظ کر لیا، غیر کو کہہ دیتے ہیں، اپنے کو نہیں کہتے. اور یہ بیماری عام ہے. اپنے والے کے لیے گنجائش نکال دی کہ یہ ہے جو ہے وہ سچ اس کو بھی کہنا ہے. نہیں کہیں گے تو آپ گناہگار ہو جائیں گے. یہ مسئلہ آپ نے یاد کرنا ہے. کوئی ایسا ہے جو آپ کو سن کر، آپ سے حق سن کر آپ کو قہر کا نشانہ بنا لے، آپ پہ ظلم کرے، تو آپ بات کرتے ہوئے اگر آپ نے اچھے انداز میں کی ہے اور وہ آپ پر ظلم کر رہا ہے تو اس ظلم سے اس کو روکیے. سہنا پڑے تو صحیح ہے، مگر حق بات سے پیچھے ہٹنا. آواز نہیں آئی؟ حق بات سے ہٹنا نہیں. جی میں کیا کروں جی، ان کو کیا بتاؤں، یہ تو ماریں گے آگے سے، تو ان کی مار کے ڈر سے کیا میں حق بات کہنا چھوڑ دوں؟ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پتھر نہیں مارے، تکلیفیں نہیں پہنچائیں، ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ نہیں کیا، کھانا پینا، بول چال، میل جول، لین دین بند. انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائیں، ہمارا تو 1% بھی اس کا ہمارے سامنے نہیں آتا. ایک صحابی ایک دن میں ایک کھجور پوری نہ ملے کھانے کو، پھر بھی نماز کا ناغہ نہیں کرتا، جہاد پہ جانے سے رکتا نہیں ہے. ہمیں اتنی سہولتیں ہوں اور ہم پھر اس کے بعد عذر کریں، بہانے کریں. کیا ہم صحیح ہوں گے؟ پوچھ رہا ہوں، سوچئے گا. میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں. حق بولنا، اس حق بولنے سے جب سے ہم رکے ہیں ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
آج کے جتنے علماء ہیں ان سب سے زیادہ دین جانتے تھے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، کیوں یزید کی بیعت نہیں کی اس پلید کی؟ وہ بھی مسلمان کہلاتا تھا، صحابی کا بیٹا تھا، بیعت نہیں کی اس کی، کیوں؟ کہ ان جیسی شخصیت اگر اس وقت کسی کی کمی پر راضی ہو جاتے تو رستہ کھل جاتا، تو اس میں باتیں کم ہیں، اور چلو کوئی بات نہیں درگزر کر لو، وہ درگزر کر لیتے تو درگزر کا رستہ ایسا کھلتا کہ پھر کسی میں بھی کوئی بات ضروری نہ سمجھی جاتی کہ چلو یہ نماز کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، کبھی پی پلا لیتا ہے، دوسری حرکتیں کر لیتا ہے، چھوڑ وہ اگر اس وقت رعایت کرتے تو کیا نظام درست رہتا؟ نبی کے بیٹے تھے، مجھے کیا کرتا رہے، نہیں، انہوں نے بتا دیا میری شان زیادہ ہے، نبی سے میرا تعلق زیادہ ہے تو میرا کردار بھی سب سے زیادہ ہوگا۔ اللہ، وہ سبق کیا دے گئے کہ اسلام کے خلاف کوئی بات سہنا، قرآن و سنت کے منافی بات کو قبول کر لینا یہ ایمان والوں کا کام اونچی۔ مگر آج ہم نے بتاؤ قبول کیا ہوا ہے یا نہیں؟ پتہ ہے فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا، اس کے باوجود جی اپنا کام نکلے، جی ہمیں کیا ہے، یہی حال ہے نا ہمارا۔ تو پھر بتائیں نظام کیسے درست رہے؟ جب تک اس معاملے میں ہمارے اندر پختگی تھی، سختی تھی، ہمارا کردار بہتر تھا، ہم چھائے ہوئے تھے۔ ہم نے نرمی کو اپنا لیا، یہ نرمی نہیں ہے، یہ مداہنت ہے۔ مداہنت کا مطلب کہ جھوٹ پر، برائی پر خاموش رہنا، اس کے بارے میں سچ بات نہ بولنا۔ آپ اپنے بچے کے بارے میں کر لیں، رشتہ داروں کے بارے میں کر لیں، بہن بھائی کے بارے میں کر لیں، آپ کا گھر بگڑ جائے گا، سارا نظام بگڑے گا۔ اور یہی ہوتا ہے، آپ نہیں کہتے سچ نہیں بولتے، بگڑتا ہے۔ کوئی بات نہیں جی ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹھیک کیا ہونا ہوتا ہے، وہ چار کو اور خراب کر دیتا ہے۔ اس طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ تو یاد رہے ظالم اپنے نفس کا بندہ ہوتا ہے، ہمیں اپنے نفس کا بندہ نہیں بننا، ہمیں رب کا بندہ بننا ہے۔ وہ شریر ہوتا ہے، ہم نے شریر دیکھے نا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں اپنے خلاف بات سن سکتے نہیں، فوراً آپ پر کوئی نہ کوئی جناب جوابی کاروائی کرتے ہیں۔ اسی لیے ظالم کو حق کہنے کے لیے جرأت چاہیے، اور یہ جرأت ایمان دیتا ہے۔ جتنا یقین پختہ ہوگا اتنی آپ کے اندر جرأت ہوگی۔ میں ایک اور جھلک دکھا دوں۔ ایک ہوتا ہے گناہ گار ہونا، بد ہونا، اور ایک ہوتا ہے بد عقیدہ ہونا۔ بد ہونا اور ہے بد عقیدہ ہونا اونچی۔ کہ میں نے بات کیوں کی ہے؟ بہت سے لوگ گناہ گار ہیں، مگر ایمان کی بات آئے گی تو ان میں جوش دیکھنے والا ہوگا۔ اس وقت وہ کسی چیز کو پرواہ کرتے نہیں۔ ہم نے دیکھا ابھی ختم نبوت کا مسئلہ آیا، دنیا نکلی، نبی کا نام لگا کر، نعرے لگا کر نکلی، ان کو دیکھتے تھے ارے یار یہ تو فلانا ہے، یہ تو فلانا ہے، مگر دین کا مسئلہ آیا تو وہ لوگ نکلے۔ تو بد ہوتے ہیں تو گناہ گار کے لیے تو معافی کی گنجائش ہے، بد عقیدہ کے لیے نہیں۔ تو سچ بات ضرور کہنی چاہیے، ہم سب کو اس پر عمل کرنا ہے۔
ناراض کی کوئی بات نہیں، سچ بات ہے، آپ ناراض نہ ہوں جی، آپ کو بتا دیا ہے، مانے نہ مانے، عمل کرے نہ کرے، آپ کو بتانا ہے اور میں بتاتا رہوں گا، سمجھنا چاہیں سمجھ لیں، آپ کو سمجھنا ہے، خود سمجھنا چاہتے ہیں خود سمجھ لیں، مجھ سے سمجھنا، لیکن میں کہوں گا یہ مزاج رکھنا ہے، یہ نہیں کہ جی آپ کی مرضی ہے جو مرضی آپ کریں۔ آج کل تو یہی ہے نا، آزادی۔ ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں ایک صاحب آئے، کہنے لگے آزادی ہونی چاہیے، میں نے کہا اپنے بیٹے کو آزادی دے دو گالی دینے کی، اس کے منہ پر گالی چڑھیاں ہوں تو وہ آپ کے سامنے دیتا رہے، آپ کو بھی دے، جس کو چاہے دے دے، آپ آزادی دیں گے؟ چپ۔ میں نے کہا بیوی کو آزادی دیں گے؟ آپ کے سامنے زبان چلائے؟ چپ۔ میں نے کہا اپنے بارے میں بات آ گئی ہے تو چپ، دین کے بارے میں بات آئے تو پھر ہم نہ بولیں، ہم کہیں گے، کیونکہ ہمیں ہمارا دین آزادی اظہار نہیں سکھاتا، ہمیں ہمارا دین پابندی افکار سکھاتا ہے۔ آزادی اظہار کس حوالے سے؟ سچ بات کے حوالے سے، لیکن غلط بات پر ہم چپ رہ سکتے نہیں۔ کتنی جرأت ہونی چاہیے؟ 44 ملکوں کا فتح کرنے والا، وہ ہستی جس کے لیے حضور فرمائے میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتا، وہ خطبہ دینے کھڑا ہوا ہے، ایک شخص اٹھ کے کہہ رہا ہے اے عمر، کپڑا جو بچا سب کو بانٹا گیا ہے اس میں آپ کا قمیص نہیں بن سکتا، آپ نے پورا قمیص پہنا ہوا ہے، یہ زیادہ کپڑے سے بنا ہے، آپ کے حصے میں جو کپڑا آیا اس سے یہ قمیص نہیں بن سکتا، پہلے بتاؤ یہ قمیص کہاں سے بنا، پھر تمہاری بات سنیں گے۔ سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ آج کا کوئی بادشاہ ہوتا اس کے 4 سپاہی پکڑ کے اس کو لے جاتے اور اس کی ایسی قوالی کرتے کہ جناب دنیا دیکھتی، ٹھیک ٹھاک اس کی مرمت کی جاتی، ہو سکتا مار ہی دیتے۔ تیری اتنی جرأت، بادشاہ کے سامنے بول رہا ہے، حاکم کے سامنے بول رہا ہے۔ حضرت عمر اس کی بات پہ ناراض نہیں ہوتے، اپنے بیٹے سے کہتے بیٹا تم اس کو جواب دو۔ بیٹے نے اٹھ کے بتایا میرے حصے میں جو کپڑا آیا تھا وہ میں نے اپنے بابا کو دے دیا تھا، اس سے ان کی پوری قمیص بنی ہے۔ انہوں نے کہا اب بات کرو، اب تمہاری بات سنیں گے۔ آج ہے جرأت؟ پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، بادشاہ تو دور کی بات ہے، کسی عالم پہ اعتراض کر کے تو دیکھو، اگر واقعی اس کی کوئی ایسی بات ہو، اتنا تحمل آپ کو ہر ایک میں نہیں ملے گا، برداشت اتنی۔ تنقید سن نہیں سکتے، تعریف سننے کے لیے، حالانکہ تعریف دھوکہ ہے۔ تعریف کیا ہے؟ مکھن لگا رہے ہیں نا آپ کو تاکہ آپ پھسل جائیں۔ تعریف کرنے والا تو مکھن لگا رہا ہے، پھسلیں آپ۔ تنقید کا مطلب، تنقید توجہ سے سنو، ہو سکتا ہے واقعی وہ غلطی ہو، میں اپنی اصلاح کروں، وہ سننی ہی نہیں ہے، وہ حالانکہ بھلائی ہے، وہ نہیں سننی۔ جو دھوکہ ہے اس میں بڑے گم ہیں، مست ہے۔ الٹا معاملہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ پوچھ رہا ہوں۔ کہاں کوئی، میں آپ مجھے کہیں میں غلطی سے خالی نہیں، کوئی اور کہہ دے کہ میں خالی از خطا ہوں، ہم سب انسان ہیں، نبی معصوم ہے، بڑے اولیاء محفوظ ہیں، منہ سے نکل سکتا ہے، کوئی اور حرکت ہو سکتی ہے۔ میں نے یہ بات سنی، میں حیران رہ گیا۔ مدینہ منورہ میں ایک ہستی نے کھجوریں خریدنے کے لیے دکاندار سے کہا کھجوریں دکھاؤ، اس نے نکال کے دی، لینے والے کے منہ سے نکلا یہ اچھی نہیں ہے، اور دکھاؤ، یہ
اور دیکھو دکاندار نے فوراً نوٹس لیا، اس نے کہا یہ مدینے کی کھجوریں ہیں، تم نے کیسے کہہ دیا یہ اچھی نہیں ہے؟ تو مدینے کی کھجوریں ہیں، یہ کیوں کہا تم نے کہ یہ اچھی نہیں ہے؟ یوں کہو کہ اس سے اور اچھی دکھاؤ، اس سے اور اچھی، تم نے یہ کیوں کہا کہ یہ اچھی نہیں ہے؟ آپ دیکھیں چھوٹا سا جملہ ہے لیکن کتنا بڑا پیغام ہے اس میں۔ ہم سے ایسی کتنی باتیں نکلتی ہوں گی۔ ہمیں کہا گیا کوئی کھانا پسند نہیں ہے، مرغوب نہیں ہے، طبیعت اس کی طرف نہیں ہے، نہ کھاؤ، مگر اس کے خلاف نہ بولو، یہ نہ کہو مجھے نہیں چاہیے، مجھے پسند نہیں، ہٹا لو۔ ہم اسی طرح ہی کہتے ہیں نا۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو، لوکی، دبا بہت پسند تھا۔ یہ سبزی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اگائی گئی تھی۔ یہ غم کو مٹاتی ہے، دماغ کو تیز کرتی ہے، فائدے رکھے ہیں اللہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر یہ پکی ہوئی آتی، برتن میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھاتے تھے۔ دسترخوان پر لوکی کا سالن آ گیا، وقت کے فقیہ اور عالم بیٹھے تھے، امام ابو یوسف فقہ حنفی کے مشہور امام، ان کے منہ سے نکلا آہا، یہ وہ سبزی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ خوش ہو کر کہا، سامنے بیٹھے ایک شخص نے کہہ دیا مجھے پسند نہیں۔ امام صاحب نے کہا اس کو کوڑے لگاؤ۔ کیا لگاؤ؟ کیا لگاؤ؟ نبی کی پسند سن کر اس نے اپنی پسند بیان کی ہے۔ نبی کی پسند سن کر اس نے نبی کے مقابلے میں اپنی پسند بیان کی۔ یہ ہوتا کون ہے؟ حیثیت کیا ہے؟ جب اس کو پتا چل گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، نہیں کھانی تھی، چپ رہتا، یہ کیوں کہا مجھے پسند نہیں؟ جو چیز نبی کو پسند ہو اور ہم کہیں ہمیں پسند نہیں، فرمایا اس کو کوڑے لگاؤ۔ سن رہے ہیں بات؟ ہمارا کیا مزاج ہے؟ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ ہوش ہی نہیں ہے، ہمیں دھیان ہی نہیں ہے۔ میں اگر ایک ایک بات کو، چھوٹی چھوٹی بات کو کروں، آپ لوگ حیران ہو جائیں۔ ہمارا جو روزانہ کا 24 گھنٹے میں ہمارے منہ سے جس قسم کے جملے نکلتے ہیں، ہم تو اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے بچوں کو بھی بگاڑ رہے ہیں، گھر والوں کو بھی بگاڑ رہے ہیں۔ ایسے جملے ہیں جو کفر تک لے جاتے ہیں ہمیں۔ لوگوں کے منہ سے نکل جاتا ہے اللہ کو نظر نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کیوں نہیں دیکھتا؟ یہ تک کہہ جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ جملے پکڑ والے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بات توبہ بھی نہیں کرتے۔ کسی کو کہہ دیں کہ یوں نہیں کہنا، مثلاً ہمیں سکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں نہیں کہنا، اللہ پاک کہنا ہے، اللہ تعالیٰ کہنا ہے، اللہ کریم کہنا ہے۔ اللہ کے ساتھ میاں کا لفظ، آپ کسی کو ٹوکیں اور جی منہ پہ چڑھا ہوا ہے جی کیا کریں، یہی نکلتا ہے۔ منہ کو قابو کرنا ہوگا، کیونکہ میاں کے معنی برے بھی ہوتے ہیں۔ آپ لغت اٹھا کے دیکھیں، اپنا محاورہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کا میاں نہیں ہے۔ میاں کے معنی دلال کے بھی ہوتے ہیں معاذ اللہ، اور بھی معنی ہوتے ہیں، تو یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بولنا نہیں۔ لیکن کسی کو کہہ دیں جی منہ پہ چڑھا ہوا ہے جی یہی نکلتا ہے، کیا کریں جی؟ آگے سے بجائے توبہ کرنے کے، سنبھلنے کے، یعنی منہ پہ یہی چڑھا ہوا ہے جی یہی نکلتا ہے،
اس طرح کے عذر بہانے تراش کے کیا ہم اپنا کام چلا سکتے؟ صحیح رہیں گے؟ تو سچ بولنا ہے، اور سچ کب بولیں گے؟ جب سچ معلوم ہوگا۔ جب سچ سیکھیں گے ہی نہیں تو بولیں گے کیا؟ سنائی دے رہا آپ کو؟ پوچھ رہا ہوں، اندر اتر رہا ہے؟ یہ صرف سننا نہیں ہے، اندر اتارنا ہے یہ بات، میں نے بھی آپ نے بھی، کہ ہم نے یہ یاد کرنا ہے کہ ہمیں اس قرآن کو سیکھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اور اس قرآن کو پڑھ کر اس قرآن سے ان لوگوں پر جو قرآن کو نہیں مانتے یا نہیں جانتے ان پر جہاد کرنا ہے، بڑا جہاد۔ تو کوئی تو عہد کرے ہم کہ ہم انشاءاللہ قرآن سیکھیں گے، سمجھیں گے، اور سمجھ کر آگے اس کا نور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ یہ ہمارا ذمہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر ہم نے اس کو نہیں سیکھا تو بتائیے پھر ہم خود ہی نقصان والے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔